بارات نکالنا یا اس میں جانا کیسا ہے؟ دیکھیں بارات کے لیے جو اتنا اہتمام کیا جاتا ہے نا، پھر ہمارے ہاں جو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، لڑکے کے مہمان جائیں گے، تو اسلام میں اس نکاح میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں۔ نکاح میں ایک ہی کھانا ہے ولیمے کا، وہ ولیمہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے۔ بارات جو لے کے جائی جاتی ہے، پھر اس میں لڑکی والوں پہ بوجھ بنتے ہیں اور ان کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، پھر اس کے اندر اور جو بہت سارے مفاسد پائے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ مطلب کہیں سے اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور بلا وجہ کا اسراف ہے، پیسے کا ضیاع ہے، دوسروں پر بوجھ بننا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، اگر کسی کی رکعت رہ جائے تو وہ دوبارہ ثنا پڑھے گا، اور امام کے پیچھے ثنا پڑھنا کیسا ہے؟ رکعت رہ گئی ہے اس کی، جب امام سلام پھیرے گا، جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ اپنی پہلی رکعت پڑھ رہا ہے، جب پہلی رکعت پڑھ رہا ہے تو سارے وہی کام کرے گا جو پہلی رکعت میں کرتا ہے، ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اسی ترتیب سے کرے گا۔ اور امام کے پیچھے جب ہیں جہری نماز میں، تو جب امام اللہ اکبر کہے، جب تک وہ خاموش تلاوت شروع نہیں کرتا اتنی دیر میں پڑھ لے۔ اسی طرح سری نماز ہے، ظہر کی یا عصر کی نماز ہے، تو ظاہر ہے کہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، اس کو اندازہ ہوگا کہ یار اتنی دیر بعد ہی وہ شروع کرے گا، تو اتنی دیر بعد پڑھ لے۔ اور اگر وہ اسے وقت میں شامل ہوا ہے کہ اس کو یہ خیال ہے کہ امام اپنی تلاوت شروع کر چکا ہوگا، تو پھر ثنا۔ اقامت کہنے کا مسنون طریقہ، اقامت کہنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے الاذان جزم والاقامت جزم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ایک سانس میں پڑھ لیں 4 دفعہ، اور اکبر کی راہ پر سکون کے ساتھ اس کو پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو ایک سانس میں پڑھیں، اور الا اللہ کی ہاں پر سکون جزم۔ اسی طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک سانس میں پڑھیں اور ہاں آخر میں ساکن ہو۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یہ جو پڑھتے ہیں نا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یہ غیر مسنون طریقہ ہے، جزم کے ساتھ پڑھیں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اسی طرح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، جزم کے ساتھ سکون کے ساتھ، اللہ اکبر ایک سانس میں، لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے اقامت کہنی چاہیے۔ میں نے سوال کیا ہے کہ کیا کیرم اور تاش کھیلنا جائز ہے؟ دیکھیں تاش کھیلنا، یہ اس کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کوئی حرام کام ہے، لیکن فضول کام ہے بالکل۔ مطلب اس کا فائدہ کیا ہے؟ نہ تو اس سے کوئی جسمانی ورزش ہوتی ہے، نہ اس سے کوئی ذہنی ورزش ہوتی ہے۔ کھیل ایسا ہونا چاہیے جس سے انسان کی ورزش ہو، جسمانی ورزش ہو، ذہن کی ایسی ورزش ہو جس سے وہ صحیح کاموں کے لیے ایکٹیو ہو جائے۔ ایسے کام کرنا، ایسے کھیل کھیلنا جس سے آدمی کا ذہن ہی تھک جائے، پھر اگر اس میں کوئی جوئے کی شرط یا کوئی اس طرح کی شرط لگاتے ہیں پھر تو بالکل ہی ناجائز ہو جائے گا۔ تو کیرم کھیلنا جائز ہے، لیکن وہ بھی کوئی بھی کھیل اگر آپ اس طریقے سے کھیلتے ہیں کہ اس میں آپ کو نماز کا پتہ نہیں چل رہا، اس میں یا آپ جوا لگا رہے ہیں یا آپ کو اماں بلا رہی ہے ابا بلا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، کوئی بھی اس طرح کا کھیل جائز بھی ہو تو ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو تاش تو کھیلنا ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، کیرم آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ کبھی کھیل لیا کہ تھوڑی تفریح ہو گئی، ذہن تھوڑا ادھر ادھر ہوا، پھر اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اس حد تک ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دمبے کو ذبح کیا اس کا گوشت کہاں تقسیم ہوا؟ یہ تو جنرل نالج کا سوال ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا، آپ اس کو تلاش کریں اور پھر ہمیں بھی بتائیں، ایسا نہ ہو پھر آپ کہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا تھا۔ سوالات ایسے کرنے چاہیے جس کا آپ کو دنیا آخرت میں کوئی فائدہ ہو، تو اس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ جنرل نالج کے لیے پھر آپ جنرل نالج کی کتابیں پڑھیں۔ یہ جو ہمارا سیشن ہوتا ہے جنرل نالج کے سوالات کے لیے نہیں ہے، شریعت سے متعلق جو شریعہ کے احکام ہیں اس سے متعلق سوالات کے لیے ہیں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میری ایک بیٹی ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیوں؟ تاکہ مجھے قیامت کے دن وہ شوہر ملے، میرے شوہر بہت نیک انسان تھے، کیا؟ دیکھیں اس صورت میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ذاتی حالات پر۔ شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ عورت کو بغیر شادی کے نہیں رہنا چاہیے۔ آخرت میں کون سا شوہر ملے گا کون سا شوہر نہیں ملے گا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ جو آخری شوہر ہے وہ ملے گا، بعض سے پتہ چلتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ ملے گا، مختلف چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے
جو اپنی زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی، اس کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ ہمارا مشورہ تو آپ کو یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ صحیح رشتہ ملتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وہ خیال رکھے گا، اور جس طرح ایک نکاح کرتے وقت آدمی اپنی تفتیش تحقیق کرتا ہے، آپ کو اطمینان ہوتا ہے، تو ہمارا مشورہ یہ کہ نکاح کر لیں۔ بغیر نکاح کے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، پھر لڑکی کی خاتون کے لیے، لڑکی کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ 100 مسائل ہوتے ہیں، آپ کی ضروریات ہوتی ہیں، پھر جیسے جیسے انسان کی عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے وہ دوسروں پر بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی بچی ہے، بچی کی بھی شادی ہو جائے گی، پھر آپ کا ظاہر ہے اور آپ کی اولاد نہیں ہے، شوہر آپ کے نہیں ہیں، بہن بھائی، تو پھر جب اتنی عمر بڑھ جاتی ہے کون کسی کے کام آتا ہے؟ تو پھر انسان کو اپنی زندگی ایک بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لیے جو شریعت کا مزاج ہے نا کہ بغیر نکاح کے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے۔ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کو بھی نکاح کر لینا چاہیے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو بھی کر لینا چاہیے۔